وہ گرمیوں کی ایک سخت دوپہر تھی۔ میں اس بنت حوا کے روبرو تھا جو جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی۔ رات کو وہ چونکہ روزی کمانے میں مصروف تھی، اسی وجہ سے دن کو ملنا مناسب خیال کیا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، شاید میرے شریفانہ چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ جو اسے روزانہ ملنے والے لوگوں سے یکسر مختلف تھا، اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ یہ بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی کیا میں بھی اسی گھر سے یہاں آیا ہوں جس گھر سے عموماً نوجوان یہاں آتے ہیں، یا میرا معاملہ کوئی اور ہے۔ قریب بیٹھی وہ دوشیزہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر میری مسلسل بے رخی اسے گھائل کرتی رہی۔ لیکن جلد ہی میں بھی کن اکھیوں سے دیکھنا ترک کر کے مکمل ہمتن گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری سوالیہ نگاہ دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی، لیکن امید کے پل ٹوٹنے والے نہ تھے۔ شاید تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس نے وضاحت چاہی۔ ہاں، آپ درست سمجھی، میں نے بھی دکھی آواز میں بولنے کی ہمت کی۔ تو پوچھئے نا۔ اچھا، تم اس بے سود بیکار دھندے میں کیسے آ پھنسی؟ میرے لہجے میں افسردگی تھی۔ اول تو وہ ایک مدت تک سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، اور پھر آسودہ نظروں سے زمین و آسمان ناپنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے سوال سے بری طرح ٹوٹ چکی ہے، لیکن وہ منہ اٹھا کر اس طرح روئی کہ اس کے چہرے پر سے اداسی ٹپک پڑی، اور پھر مسکرا کر ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی، عشق 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 ہو گیا تھا، اور میں محبت میں اندھی ہو کر پالنے والے باپ اور تکلیف اٹھانے والی ماں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے بھاگ گئی۔ کچھ دن تو محبوب نے چار دیواری میں میرا لباس اتار کر خوب محبت کی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ جو شخص پالنے والے والدین کا نہ ہوا، بھلا وہ میرا کیوں کر ہو سکتا ہے، اور ہوس کا بوجھ اتار کر مجھے ایسی حالت میں چھوڑا کہ نہ تو سر ڈھانپنے کو چادر رہی، نہ زندگی بسر کرنے کو چھت کا سایہ۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کے لیے زبان کو حرکت دوں، اس نے اضافہ کیا، واپسی کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ بھاگنے کا ارادہ تو میرا اپنا تھا۔ اب واپس گئی تو والد کی بچی کچی عزت کو بھی لوگ تار تار کر کے رکھ دیں گے، اور رہنے کو بس ایک ہی جگہ ملی جہاں مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں جسم کو ذریعہ معاش بنا کر زندگی بسر کرتی ہیں۔ والدین معاف تو کر سکتے ہیں، میں نے سوال داغا۔ وہ مسکرا کر بولی، ارے معاف تو خدا بھی کرتا ہے، لیکن ڈر آس پاس والوں کا ہے۔ لڑکی قدم اٹھا کر لڑکھڑا جائے تو دنیا غلطی اور لغزش کو بھلانا نہیں چاہتی۔ میں نے تو منہ کالا کیا، اب خیر کی تو کو کس سے رکھوں؟ چلو، بھیک مانگنا تو اس سے بہتر تھا۔ میرے سوال میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، ارے سادے، تم وہ باتیں کرتے ہو جو زندہ دل اور خوشحال لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ مسائل صرف پڑھے جاتے ہیں، رٹے جاتے ہیں۔ کوئی کسی بہکارن کو جھونپڑی میں سر ڈھانپنے کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ عزت بیچ کر عزت سے تو رہ لیتی ہوں نا۔ اپنا گھر، اپنا بستر ہی اپنی عزت ہے۔ یہاں تو عزت پیسے کی ہے، انسان کی اوقات ہی کہاں ہے؟ جس کام میں مبتلا ہوں، دنیا کے ہزاروں لوگ اس میں سر عام مبتلا ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے جو ان برائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دنیا تو منافقتوں سے بھری ہے۔ وہ دوگلے پن والے لوگ اکثر کامیاب ہیں جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور خود ان پہ عمل نہیں کرتے۔ کسی نازک کنواری کو دیکھ کر سنت تو ہر خاص و عام زندہ رکھتا ہے، لیکن کسی مولوی کو بھی یہ کہا جائے نا کہ طوائف سے شادی کر کے سنت زندہ کر لو، تو وہ بھی اس وقت سنت کی قسمیں گنوانے چل بستا ہے۔ یہ شادی کے طریقے آزما چکی ہوں، لیکن میرا آسرا بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ صوفی، تبلیغی، مولوی، لبرل اور روشن خیال اپنی حدیثیں، اپنے مفروضے بھول گئے ہیں۔ تب میں سمجھی سنت کو زندہ رکھا جاتا تو مجھے بھی اہمیت دی جاتی۔ یہ جو نوخیز دوشیزہ کو دیکھ کر رگوں میں دوڑتا ہے، یہ سنت کا جذبہ نہیں، ہوس کی پرستش ہے۔ اب اس کا رخسار بھیگ چکا تھا اور آنسو گریبان سے تجاوز کر چکے تھے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے میں گویا ہوا۔ یہ محبت کیا ہے؟ کہنے لگی، ایک دھندا ہے،
ایک نشہ ہے اور وقتی چسکا ہے۔ یہاں محبوب بہت تھوڑا سرمایہ لگاتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لے لیتا ہے، اور لڑکی تو اسی کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، چاہے شادی کر لے چاہے چھوڑ دے۔ لیکن جن کی محبت سچی ہوتی ہے وہ رسوا کبھی نہیں ہوتے، وہ محبت کو نکاح کا نکیل ڈال دیتے ہیں، اور نکاح کے راستے پر چل کر وہ محبت کو نئی نویلی دلہن کی صورت دے کر پیار، عشق اور محبت کی دنیا پر تادم بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن سنو، یہ لڑکی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے وفا نہ کر سکی، وہ تجھ اجنبی سے وفا کیسے کر سکتی ہے؟